بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی اور اس کا حل، اس ایک دردناک موضوع کے پر میں آپ لوگوں سے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں جی۔ عید الاضحیٰ کے دن جس وقت امت مسلمہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی میں مصروف تھی، بالکل اسی دن سویڈن کے کیپٹل میں اسٹاک ہوم میں مسجد کے بالکل سامنے، سویڈن کی کیپٹل اسٹاک ہوم کی مسجد کے بالکل باہر، مسجد کے سامنے قرآن شریف کو، قرآن پاک کو نذر آتش کیا گیا۔ بحثیت مسلمان، پوری مسلم امہ اس کے اوپر خون کے آنسو ہو رہی ہے، اور ہم اس کی بھرپور، یہ اصل میں یہ جو ورڈنگز ہیں نا، یہ مذمت، یہ بہت چھوٹا ورڈ ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے، یہ آسمانی کتاب ہے، یہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل شدہ کتاب ہے جس کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ تو بہرحال ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک دو چیزیں رکھنا چاہتا ہوں، اس کو ذرا یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی، جو میچور اسٹوڈنٹس ہیں، اور یہ سب مسلمان بھائیوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دو چیزیں ذرا خاص طور پہ نوٹ کر لیں۔ قرآن شریف کی بے حرمتی کو یورپ نے، جس طرح سے ہم کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، پچھلے کوئی 5-10 سالوں سے، کہ انہوں نے اپنی اس کو ایک روٹین بنا لی ہے۔ ان کے مطابق یہ ایک روٹین کی کارروائی ہے، یہ پہلے بھی کئی دفعہ یہ لوگ جو ہے نا وہ کر چکے ہیں۔ اس میں ایک خوفناک پہلو اس دفعہ یہ ہے، میں یہاں پر اگین یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن شریف کی بے حرمتی ایسے ہی ہے کہ جیسے پوری دنیا کو جلا دیا جائے، جیسے پوری کائنات کو جلا دیا۔ یہ چھوٹا کام نہیں ہے، یہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں جن الفاظ میں یہ واقعہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکوں۔ اس دفعہ اس میں ایک اور خوفناک، جیسے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر پیٹرول ڈال دیا گیا، اس کو اور خوفناک شیڈ دے دیا گیا۔ ان کی طرف سے ایک اور خطرناک ایک کام انہوں نے کیا کہ اسٹاک ہوم کی عدالت نے اس کو الاؤ کیا، اس کی اجازت دی کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ پوائنٹ آپ کے سامنے آیا کہ سویڈن کی عدالت نے باقاعدہ طور پہ قرآن شریف کو جلانے کی اجازت دی۔ بالکل آپ ٹھیک سن رہے ہیں، سویڈن کی اسٹاک ہوم کی عدالت نے باقاعدہ طور پہ یہ کام کرنے کی اجازت دی۔ اور پھر آگے سنیں ذرا، اسٹاک ہوم کی پولیس نے، سویڈن کی پولیس نے باقاعدہ طور پہ اس کو سیکورٹی پرووائڈ کی۔ اس کی یہ بہت زیادہ عجیب بات، اور عجیب نہیں ہے، یہ ان کی ذہنیت ہے یورپ کی۔ یہ اسلام دشمن جو لوگ ہیں، یہ اصل میں یہ بھی اسلام کی حقانیت ہے، یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ اوپن ہو رہے ہیں، ان کا جو ریئل فیس جو ہے وہ ہمارے سامنے اوپن ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے میڈیا کے بھائی اور سارے لوگ اس کو ذرا نوٹ کر لیں کہ ہم کہتے ہیں نا یہ بڑے نیوٹرل لوگ ہیں جی، ان کے عمر بڑی تحمل ہے، یہ ہے وہ ہے، تو آپ ان کی تحمل ذرا نوٹ کریں، ان کی انسانیت کو ذرا نوٹ کریں، ان کی انٹرفیتھ جو ہم ہارمنی جو ہے اس کو ذرا نوٹ کر لیں آپ لوگ کہ، اور یہ یورپ کی ہسٹری میں اسلاموفوبیا کی اس سے زیادہ کوئی بدترین اگزامپل ہم شاید دنیا نے نہیں دیکھی، اور ہم اس کو شاید کوئی کوڈ بھی نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ کہ یہ یورپ کی تاریخ کا، یورپ کی ہسٹری کا یہ بدترین واقعہ ہے اسلاموفوبیا کے حوالے سے، کہ باقاعدہ عدالت اس کی اجازت دے رہی ہے اور پولیس اس کو سیکورٹی پرووائڈ کر رہی ہے۔ اس سے زیادہ بلیک ڈے یورپ کی ہسٹری میں کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اب آ جائیں ذرا ہمارے اوپر۔ اب یہ ہم جب یہ واقعہ، اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے ہمارے جذبات جو ہیں وہ مجروح ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے، ہماری وہ مقدس کتاب ہے، تو ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں، ہم جلوس نکالتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے کہ ہمیں اپنا احتجاج جو ہے نا وہ ریکارڈ کرانا چاہیے، دنیا کے سامنے رکھنا چاہیے۔
اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کو روکا کیسے جائے، اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں یہ بات آپ لوگ بھی جانتے ہیں، وہ میرے ساتھ ایگری کریں گے، اور ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ مذمت کرنے سے، یہ کوئی چند جملے کہنے سے، ٹھیک ہے، اس کو کوئی بالکل لائٹ طریقے سے ان لوگوں کے سامنے رکھنے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور یہ اس سے باز نہیں آئیں گے۔ یہاں پر ایک بازرہ میں آپ لوگوں کے ایک اور علم میں لانا چاہتا ہوں کہ روس اس وقت کی چلیں کہہ لیں کہ دنیا کی سیکنڈ سپر پاور تو وہ ہے نا، تو رشین پریزیڈنٹ مسٹر پوٹن وہ ایک مسجد میں گئے اور انہوں نے قرآن شریف کو سینے سے لگایا ہوا تھا۔ ہم اس کو بھرپور خراج تحسین پیش کرتے ہیں رشین پریزیڈنٹ کو، کہ قرآن شریف کو انہوں نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا تھا، اور انہوں نے میسج دیا یورپ کو کہ قرآن شریف کی یہ حیثیت ہے، یہ جلانے کے لیے نہیں ہے، یہ تو لائف کو چینج کرنے کے لیے ہے، یہ تو حرمت کے لیے ہے، ٹھیک ہے جی، یہ تو جناب ہمیں ہماری لائف کو سیٹل کرنے کے لیے ہے۔ اور انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی وہاں پر، اور یہ یورپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ وہ جب کہتے ہیں نا کہ ہماری جو ویلفیئر اسٹیٹ ہے وہاں پر ایکول رائٹس ہیں جی، وہاں پر مائنورٹیز کو بھی رائٹس دیے جاتے ہیں، تو یہ ذرا نوٹ کر لیں۔ رشین پریزیڈنٹ نے کہا جی کہ ہمارے ملک میں ایسا قانون موجود ہے، ایسا لا موجود ہے کہ کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ قرآن شریف کے ساتھ کوئی ایسا کام کرے یا کسی اور کتاب کے ساتھ کرے، بالکل ہمارا آئین، ہمارا قانون اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ یہ دنیا کی جو سیکنڈ سپر پاور جو ہے، یہ اس کے پریزیڈنٹ کے، یہ کسی مسلمان لیڈر کے الفاظ نہیں ہیں۔ تو ہم اپنی جو مسلمان جو حکومتیں ہیں، ہمارے کوئی 57 سے زیادہ جو ممالک ہیں، اور ان میں سے کوئی 5-10 جو پاورفل کنٹریز ہیں، سعودی عرب ہے، ترکی ہے، ایران ہے، پاکستان ہے، تو ہم ان ممالک جو کہ پاورفل کنٹریز ہیں، جو کچھ ڈیسیژن لے سکتے ہیں، ان کی بات کے اوپر دنیا جو ہے وہ بالکل ان کو اگنور نہیں کر سکتی۔ ہم اگر ایک ہو جائیں تو ہم تو ان کے ناک میں دم کر سکتے ہیں۔ تو ہم اپنے لیڈرز کو کہتے ہیں، ہم اپنے پرائم منسٹر صاحب کو ریکویسٹ پیش کرتے ہیں کہ جناب آپ مل بیٹھیں، آپ دوسرے جو ہمارے لیڈر ہیں، مسلمانوں کے جو بڑے جو لیڈر ہیں، اسلامی لیڈرز جو ہمارے ہیں، ان کے ساتھ، جیسے کہ OIC نے ایک میٹنگ کال کیا، لیکن اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ اچھی بات ضرور ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن یہ پرسنلی جب تک یہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب اس کو نہیں لیں گے، جو ترکی کے جو پرائم منسٹر پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں اردوان صاحب، ان کے ساتھ بات کریں، وہ بھی یہ چاہ رہے ہیں، ایران کے ساتھ بات کریں، اور مل بیٹھ کے ان کو کوئی دو ٹوک موقف دیں، ادروائز پھر کسی ایکشن کے اوپر چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یہ مذمت سے بات حل نہیں ہوگی، اس کو بالکل ایک ٹیکنیکل طریقے کے ساتھ اس کو ہمیں حل کرنا ہوگا اس مسئلے کو، اور اس کا حل ناگزیر ہے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آئے روز وہ جناب مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتے رہیں اور قرآن شریف کو نظر آتش کرتے رہیں اور ہم بیٹھ کے ان کا تماشا دیکھتے رہیں۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، اور یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ۔